حضور غزالی زماں کانفرنس تھی کورنگی میں. وہاں ایک بزرگ عراق شریف سے تشریف لائے تھے اور اس میں قائد سنی تحریک بھی اس پروگرام میں موجود تھے. یہ شہادت سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. تو جب عوام اہل سنت وہ عراقی بزرگ سے اکتساب فیض اور ہاتھ ملانے کے لیے دست بوسی کرنے کے لیے جب اسٹیج پہ چڑھی تو اسٹیج ایک طرف سے گر گیا. تو جس طرف قائد سنی تحریک تشریف فرماتے نا اسٹیج وہیں سے گرا تھا. تو آپ بھی اسٹیج کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر آ گئے. آپ کے پیر میں فریکچر ہو گیا اس وقت. تو جب دوران شہادت والا عرصہ تھا نا اس میں آپ کے پیر میں فریکچر موجود تھا. اس کے باوجود آپ نماز پڑھانے جا رہے تھے کیونکہ امامت آپ خود فرماتے تھے. لیکن عین اس جمعے کو آپ کا ارادہ نماز پڑھانے جانے کا نہیں تھا پاؤں میں درد کی شدت کی وجہ سے. لیکن میرے جو پھپھا ہیں وہ جیسے ہی گھر تشریف لائے وہ ساتھ نماز پڑھنے جاتے تھے. تو ان کو دیکھ کر آپ نے ارادہ بنا لیا کہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. حالانکہ مجھے اور میرا ایک کزن جو ساتھ شہید ہو گیا والد صاحب کے, ہم علاقائی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکل چکے تھے. تو پھر پیچھے سے پیغام آیا کہ آپ رک جائیں, والد صاحب نماز پڑھانے جائیں گے. تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر الہی ہے وہ آ کر رہتی ہے. حالانکہ والد صاحب کا اس جمعے نماز پڑھانے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن چونکہ اللہ تبارک و وقت تعالیٰ کی مقرر طرف سے تھا اور شہادت وقت مرتبہ. مقرر تھا. کتنی شہادت عمر کی تھی آپ کی؟ میری تقریباً 10 سال عمر, 10 سال اور چند ماہ میری عمر تھی اس وقت. تو پھر جب ان کو جو انہوں نے فائرنگ کی, میں تو ایک بدبختوں نے جو فائرنگ کی, تو اس وقت آپ تو چھوٹے سے بچے ہو, کیا میں نے پہلے کسی بھی انٹرویو میں گاڑی کے اندر کے حالات پر بات نہیں کی, تو میں آج انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں. جب قائد سنی تحریک ایک مخصوص مقام پر پہنچے وہاں جہاں پر ان کی شہادت ہوئی, تو چاروں طرف سے نا اندھا دھند فائرنگ ہو گئی. بہت زیادہ ہولناک منظر تھا. لیکن جو ڈرائیور تھا وہ میرے پھپھا تھے جو آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے تھے, اور 2 کزن بھی ہم چھوٹے تھے وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے. پیچھے میں, والد صاحب اور ایک اور کزن گاڑی میں آگے پیچھے تھے. پیچھے پولیس کانسٹیبل موجود تھا. پولیس کانسٹیبل اور میرے ایک کزن جو تھے حافظ انیس, وہ ہاسپٹل میں جا کر شہید ہوئے, آن دی اسپاٹ شہید نہیں ہوئے. لیکن قائد سنی تحریک اسی مقام پر شہید ہو گئے تھے. آپ کو چہرے پر گولی لگی اور آخری لفظ جو میں نے اپنے والد گرامی سے سنا وہ اللہ کا لفظ تھا, اور یہ پکارتے ہوئے آپ شہید ہو گئے. لیکن میں نے اتنی فائرنگ کے باوجود بھی, ہم جو بچے تھے, میں تھا, چھوٹا بھائی تھا, ایک اور کزن چھوٹا تھا, ان کا ایک رونا یہ تو جو ہے کامن ہے کہ ان حالات میں بچے روتے ہیں. لیکن اپنے بڑوں کی طرف سے, قائد سنی تحریک کی طرف سے کوئی چیخو پکار, کوئی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسی آواز منہ سے نکلنا جو ان حالات میں اوورال نکلتی ہے, ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی. یوں لگتا تھا کہ جیسے انہیں یہ علم تھا کہ ہماری شہادت ہو جانی ہے, تو انہوں نے آخری لفظ جو ادا کرنا پسند کیے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا پسند کیے, اور وہ اس وقت گاڑی میں ہی شہید ہو گئے. اچھا, یہ اتنے بڑے ذمہ داریاں آپ نبھا رہے تھے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو یا ان کو اپنی خود کو بھی سیکیورٹی بڑھانے کی ضرورت تھی؟ یا یہ توکل تو اللہ ہوتا ہے نا کہ بندہ بس جا رہا ہے یار, کچھ نہیں ہوتا بس, تو یا آپ لوگوں نے گھر والوں نے انسسٹ کیا ہو؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ کام پر ترجیحات, ان کی جو ترجیحات ہے وہ کام ہے. وہ بہت زیادہ سیکیورٹی اور دیگر معاملات پر جو ہے نا اس کی فکر نہیں کرتے. قبلہ والد گرامی کو دیکھ لیں, ان کے ساتھ ایک ہی گارڈ تھا اس وقت, سید شاہ تراب الحق قادری. کیا آلریڈی ان کو جی, قبلہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ کو دیکھیں, میں نے ان کے ساتھ کبھی گارڈ نہیں دیکھا تھا ان کی پوری زندگی میں. ایسے ہی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں, میں نے ان کے ساتھ بھی گارڈ نہیں دیکھا کبھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں یہ عادت ہے کہ وہ ان معاملات کو جو ہے نا ترجیح نہیں دیتے اور اس کا اہتمام نہیں فرماتے.